بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج سینٹ آف پاکستان میں اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم میں جو تقسیم ہے یہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج سینٹ میں دو مختلف گروپوں کی قیادت کی، لیکن اپوزیشن کی تقسیم کے باوجود جب اپوزیشن کے ایک ممبر کامران مرتضیٰ صاحب نے کرونا ویکسین کے بارے میں ایک قرارداد پیش کی تو اپوزیشن کی تقسیم کے باوجود حکومت کو شکست ہو گئی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو حکومت کو بھی شکست ہو سکتی ہے اور چیئرمین سینٹ کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے. یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے، یا اپوزیشن اسی طرح تقسیم رہے گی؟ اور آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے پیپلز پارٹی کو فرینڈلی اپوزیشن بھی کہہ دیا ہے. تو آج ہم بات کریں گے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے، اور ان کے بعد بات کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب سے. سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے آج پیپلز پارٹی کو فرینڈلی اپوزیشن قرار دیا، لیکن آج اسی فرینڈلی اپوزیشن کی مدد سے سینٹ میں آپ کے ساتھیوں نے حکومت کو شکست دی ہے. تو اگر یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے تو پھر آپ آج اکٹھے کیوں تھے ان کے ساتھ؟ نہیں، میں نے پیپلز پارٹی کو فرینڈلی اپوزیشن نہیں کہا. میں نے کہا اس اپوزیشن کو کہا ہے جس کے اندر حکومتی بینچ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باپ پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اس کو آپ نے فرینڈلی اپوزیشن کہا ہے؟ اور یہ ہم بھی اپوزیشن کا، ہم تو مستقل اپوزیشن کریں گے. 27 جو ممبران ہیں وہ جز وقتی اپوزیشن ہے، کیونکہ جہاں بھی حکومت کا نقصان ہوگا اور 5 ووٹوں سے زیادہ کا فرق ہوگا، میں بھی آپ لکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا. جہاں بھی 5 ووٹوں کی ضرورت آپ کو پڑی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اگر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے سپورٹر ہیں اور صرف آپ اگر ان کو فرینڈلی اپوزیشن کہہ رہے ہیں تو ان کا لیڈر فرینڈلی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے؟ جی تو وہ فرینڈلی اپوزیشن سے ہی لیڈر بنے ہیں نا. بالکل ہے، معذرت سے. آپ نے انہی کو کہا ہے نا، معذرت سے آپ نے پیپلز پارٹی کو ہی کہا ہے. اس کا حل بڑا آسان ہے جی. اگر وہ فرینڈلی نہیں ہے، عدم اعتماد موو کریں. عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف. بالکل، چیئرمین سینٹ کے خلاف. تو اگر اس میں 57 ممبر ہیں تو اس میں پھر آپ کا امیدوار کون ہوگا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب. آپ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار بنانے پہ تیار ہیں؟ جی بالکل، وہ انہی کی سیٹ ہے، ان کو واپس ملنی چاہیے. اچھا جی، تو یہ آپ ایک طرح سے فارمولہ پیش کر رہے ہیں. آپ میرا فارمولہ نہیں ہے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیٹ ان سے لی گئی ہے. وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا کہ ان کو اس پہ نامینیٹ کریں. اب اگر وہ عدم اعتماد کروا لیتے ہیں یقیناً وہی امیدوار ہوں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سینٹ میں جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا نمبر سب سے زیادہ ہے، آپ کی پارٹی سے بھی زیادہ ہے، تو اپوزیشن لیڈر بھی انہی کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ پھر وہاں بات کر لیتے نا. پی ڈی ایم نے ایک فیصلہ کیا، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یوسف رضا صاحب کا فیصلہ آپ نہیں اس ہے. فیصلے کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے گھر پہ ہوا تھا. اس سے پہلے صدارتی جو سربراہی اجلاس تھا پی ڈی ایم کو، اس میں یہ فیصلہ ہوا. اس کی پھر ریٹیفکیشن جو ہوئی، میرے گھر کمیٹی بنی اسپیشل، اس میں یہ تینوں فیصلے ہوئے، دعائے خیر ہوئی. ان کہانیوں میں مت جائیں، یہ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے حکومتی بینچ سے اٹھا کر اپنے نمبر پورے کیے ہیں، آپ نے جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے آئین کے مطابق حکومت کو چلانا اس کو توڑا ہے. یہ کم از کم مجھے قابل قبول نہیں ہے. یہ آپ کو کمٹمنٹ کس نے دی تھی کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا؟ یہ پی ڈی ایم کی پوری جماعت بیٹھی تھی، ہر جماعت سے ایک شخص تھا. پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، وہاں پر یہ فیصلہ ہوا. 2-2.5 گھنٹے میٹنگ رہی، کام جو تھا 15-20 منٹ میں حل ہو گیا. باقی ایسے ہی گپ شپ جو ہوتی ہے. اس کے بعد میاں افتخار صاحب جو اے این پی کے تھے، انہوں نے کہا دعائے خیر کریں. اس میں دعائے خیر بھی ہوگی، حالانکہ لیکن اس میٹنگ کے اگلے دن راجہ پرویز اشرف صاحب نے آپ کو فون کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ جی وہ جو کل آپ نے بات کی اپوزیشن لیڈر والی وہ پکی نہیں ہے؟ جی مجھے بہت سے فون آئے، میں نے کہا پی ڈی ایم میں لے جائیں. اچھا، پی ڈی ایم فیصلہ کر چکی ہے. اچھا، میں نے کہا اگر آپ کو یہ سیٹ چاہیے آپ پی ڈی ایم سے رابطہ کریں، مجھے رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بتائیں سر کہ اب پی ڈی ایم نے شو کاز نوٹس دے دیا ہے پیپلز پارٹی کو. جی. تو راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ سینئر وائس چیئرمین ہیں پی ڈی ایم کے، ہے نا؟ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے. سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ڈی ایم کے. جی. تو ان کو اجلاس میں بلائے بغیر آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ کوئی اجلاس نہیں ہوا پی ڈی ایم کا. اچھا. یہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں سینٹ کے اندر، جو 5 جماعتیں رہ گئی ہیں جن کے سینیٹرز ہیں، 27 سینیٹرز ہیں، یہ ان کی پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ تھی. وہاں پر انہوں نے 2 فیصلے کیے. ایک انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا 27 کا بلاک علیحدہ بنائیں گے، جو آپ نے آج دیکھا سینٹ کے اندر.
دوسرا انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم سفارش کرتے ہیں پریزیڈنٹ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ وہ پوچھیں، ایکسپلینیشن مانگیں پیپلز پارٹی اور اے این پی سے کہ انہوں نے سینٹ میں ہمارا اتحاد کیوں توڑا. یہ پھر میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بات پہنچائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایکسپلینیشن مانگ لیتے ہیں. وہ ایکسپلینیشن تیار ہوئی، اس کو مولانا صاحب نے اپروو کیا اور وہ میرے سگنیچر سے آج دے دی گئی. تو یہ جو ایکسپلینیشن یا شو کاز نوٹس ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مرضی اور تائید سے جاری ہوا ہے؟ جی بالکل. لیکن وہ اس اجلاس میں تو نہیں تھے نا مولانا صاحب؟ نہیں، یہ اس اجلاس کی نتیجہ نہیں ہے. اس اجلاس میں سفارش کی گئی کہ مولانا صاحب یہ سٹیپ لیں، ان کی ریکمنڈیشن تھی. میں نے وہ جا کے مولانا صاحب کو پہنچائی، فون پہ پہنچائی، پھر ڈسکشن بھی ہوئی ذاتی طور پر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس پہ آگے یہ نوٹس دے دیں. یہ حق بنتا ہے ایک اتحاد کا کہ اس نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس جماعت سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن تھا 3 مارچ کو، اس سے پہلے پنجاب میں سارے ان اپوزڈ ہو گئے تھے. اس میں آپ کے بھی ان اپوزڈ ہو گئے، اس میں کاف لیگ کے بھی ان اپوزڈ ہو گئے، پی ٹی آئی والے بھی ان اپوزڈ ہو گئے. جی اگر اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے اس کے سینیٹر منتخب ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے، تو یوسف رضا گیلانی صاحب پر کیوں اعتراض ہے کہ وہ حکومت کی سائڈ سے کچھ بندے اپنی طرف لے آئے ہیں؟ جی یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں تھی، یہ الیکشن تھا. پہلے لیڈی سیٹ اور ٹیکنوکریٹ سیٹ پر، کیونکہ پنجاب میں بہت زیادہ نمبر چاہیے ہوتے ہیں الیکٹ ہونے کے لیے، تو وہاں پر 2 امیدوار ہی آئے، وہ سارے منتخب ہو گئے بلا مقابلہ. جو جنرل سیٹیں تھیں اس پہ ہمارے پاس فالتو نمبرز تھے، یعنی جو 3 ہمارے الیکٹ ہو رہے تھے اس میں ہمارے پاس فالتو نمبرز تھے. ہم نے ایک کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کیا جو کہ اس کو تائید حاصل تھی بہت سے اور لوگوں کی بھی. ہم نے جب دیکھا اس میں ایک پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار کھڑے تھے اس وہاں پر پنجاب کی جنرل سیٹس پر، کاف لیگ کے بھی تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر ماحول ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ خرید و فروخت شروع ہو گئی. ہمارے 2 امیدوار بالکل نئے تھے، عرفان صدیقی صاحب جنہوں نے ریپلیس کیا تھا پرویز رشید صاحب کو، اور عفنان اللہ صاحب جو اپنے والد مشاہد اللہ کی جگہ پہ آئے تھے. تو چونکہ ان کی اتنی لوگوں سے ملاقات نہیں تھی ایز اے امیدوار یا ایز اے پارٹی کینڈیڈیٹ، تو ہمیں خدشہ یہ تھا کہ ان کے ووٹ شفٹ نہ ہو جائیں. تو ہم نے یونیلیٹرلی اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا چوتھا. جب چوتھا کینڈیڈیٹ وڈرا ہوا تو مارکیٹ میں ساری بات ہی ختم ہو گئی. یہ ہم نے ایز اے اسٹریٹجی کیا. کاف لیگ نے پریشر ڈالا پی ٹی آئی پر کہ جی آپ نے ہمیں سیٹ کا وعدہ کیا ہوا ہے، اب آپ بھی اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کریں. ان کے بھی وڈرا ہو گئے، کاف لیگ کا بندہ بھی بن گیا جو کہ پی ٹی آئی نے کھڑا کیا تھا. پیپلز پارٹی کو بھی وڈرا کرنا پڑا، انہوں نے بھی وڈرا کر لیا، بات ختم ہو گئی. تو آپ کا اس سارے معاملے میں کوئی کاف لیگ کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں رابطے کی. ہمارے پاس تو سرپلس ووٹ تھے. رابطہ وہاں پہ ہوتا ہے جب ووٹ نہ ہو آپ کے پاس. آپ کہیں مجھے یہ ووٹ دے دو، تم یہ ووٹ لے لو. ہمارے پاس تو 20-22 ووٹ فالتو تھے. ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، اور آپ گیلانی صاحب کو بطور چیئرمین سینٹ کے امیدوار سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں گے تو اس کے بعد بھی پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے، یا ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے گی؟ آپ نے مجھے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا. یہ میری پارٹی یا پی ڈی ایم کا جواب نہیں ہے، میرا ذاتی جواب ہے کہ وہ کرسی انہی کی ہے، وہ جیتے ہوئے ہیں. انہوں نے خود اپنی ہار تسلیم کر لیا یہ پوزیشن لے کر. معذرت سے کہتا ہوں وہ جیتے ہوئے تھے، ہر لحاظ سے جیتے ہوئے ہیں. مجھے آج بھی توقع ہے کہ سپریم کورٹ میں جب بات جائے گی وہ جیت جائیں گے. ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا. میں گیلانی صاحب کا ووٹر بھی ہوں اور سپورٹر بھی ہوں، وہ اس بات کو جانتے ہیں. میری جماعت نے 83 ووٹ ان کو سینٹ کے اجلاس میں دیے قومی اسمبلی میں. اس کے علاوہ ہم نے دن رات ان کے لیے کام کیا. پھر ہم نے چیئرمین سینٹ کے معاملے میں دن رات ان کے لیے کام کیا. تو ووٹر سپورٹر کا بھی حق ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ قدم لینا ہے اسی سے پوچھ ہی لیتے یار کہ میں یہ کرنے لگا ہوں. تو آپ کا شکوہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر یہ سارا کچھ ہوا؟ میرا شکوہ یہ ہے، جو پی ڈی ایم کا شکوہ ہے، کہ آپ نے حکومت سے کولیبریٹ کیا یہ کرسی حاصل کرنے کے لیے. اور جو لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا
گورنمنٹ بینچز پر بیٹھے تھے ان کو یہاں پر بٹھا کر آپ نے لیڈر آف اپوزیشن کی کرسی حاصل کی جو آج 27 ممبران کو قبول نہیں ہے. آپ کی ان کی عزت زیادہ ہوتی اگر وہ پی ڈی ایم کے فیصلے پر برقرار رہتے یا پی ڈی ایم سے کہتے فیصلہ تبدیل کر لو. آج جو مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ اراکین یہاں سے یہاں آئے کیسے. میں معذرت سے کہتا ہوں یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو اب آپ ایک اور الزام لگا رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب پہ کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ان کی درپردہ حمایت کی. میں الزام نہیں لگا رہا, لیکن کہہ تو دیا آپ نے. نہیں, میں الزام نہیں لگا رہا, لیکن مجھے کوئی دنیا میں ایسی مثال بتا دیں کہ گورنمنٹ کے بینچز سے جن ووٹوں نے آپ کے خلاف, جن لوگوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا ہو, وہ اٹھ کر آ کر اپوزیشن بینچ پہ آپ کو اپوزیشن لیڈر مان لیں. یہ عقل تسلیم کرتی ہے؟ کوئی لاجک ہے اس میں؟ میں یہ کہتا ہوں یہ بڑی چھوٹی کرسیاں ہیں, پی ڈی ایم کرسی کی جنگ نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے قد کاٹ میں کمی کی ہے یہ کرسی لے کر اس طرح, میں معذرت سے کہتا ہوں. تو اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دوبارہ چیئرمین سینٹ بن جائیں. بھئی اب تو میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے, لیکن اب جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد کیا باقی پی ڈی ایم اس کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی یہ وقت ہی بتائے گا. اچھا, لیکن شاید حقان عباسی صاحب سپورٹ کر رہے ہیں. میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں ذاتی طور پہ کہ ان کا حق بنتا تھا, یہ الیکشن ان سے چوری کیا گیا ہے. اب انہوں نے اگر خود ہار مان لی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ. شاید حقان عباسی صاحب نے ایک ضبط میں ایک فارمولہ پیش کیا ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن کو دوبارہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چیئرمین سینٹ بننا چاہیے, یہ ان کا رائٹ ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب سے. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائے صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. رائے صاحب آج بہت عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے اور مجھے وہ پروگرام یاد آ رہا ہے جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا. آپ نئے نئے ایم این اے بنے تھے اور پہلی دفعہ آپ ہمارے شو پہ آئے تھے اور پہلے شو میں ہی آپ ہٹ ہو گئے تھے. تو وہ پرانی یادیں جو ہیں وہ تو ہم پھر کسی وقت تازہ کریں گے پرائیویٹ میٹنگ میں. لیکن یہ بتائیے کہ رائے صاحب, پی ڈی ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور کہا ہے جی کہ 7 دن کے اندر اندر جواب دیں. کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ڈی ایم کو جواب دیا جائے گا؟ شکریہ حامد میر صاحب. یقیناً بہت ہی میں بھی آپ کا مشکور ہوں, اور وہ مجھے ان تمام پروگراموں کی جو ہے یادیں میرے ذہن میں تازہ ہیں, اور مجھے ہمیشہ اس بات پر فخر رہا ہے کہ 2002 کی جو نیشنل اسمبلی تھی اس میں آپ نے نئے جو ینگ پارلیمنٹیرینز تھے ان کو اجاگر کرنے میں, ان کو انٹروڈیوس کرنے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے, خدا کے فضل سے. جی تھینک یو سر. میر صاحب, یہ جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے یہ میرے لیے بڑے ہی ایک تعجب کی بات ہے, حیرانگی کی بات ہے, اور مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ میں کس طرح اس کا جواب دوں. آپ کے علم میں ہے کہ میں پی ڈی ایم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, اور کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ عہدے بانٹے گئے تھے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر, مجھے سینئر نائب صدر اور جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا تھا. اب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ چند دن بیشتر کوئی 5 بندوں نے بیٹھ کے اور سیکرٹری جنرل صاحب کے موجودگی میں, اور انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا جائے. تو بڑی حیران کن بات ہے کہ بھئی پہلے تو یہ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس جو ہے صرف مولانا فضل الرحمان صاحب طلب کر سکتے ہیں, اور اگر مولانا صاحب اس کو پریزائیڈ نہیں کر سکتے تو پھر اصولی طور پر, قانونی طور پر اس اجلاس کو مجھے پریزائیڈ کرنا تھا. میرے علم میں نہیں یہ بات, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ
اس کے عوامل کیا ہیں, محرکات کیا ہیں, اس کے پیچھے کیا سارا نظام حرکت میں ہے, اس کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی پارٹی جو ہے وہ اتحاد میں خاص طور پر جو ہے وہ شو کاز نوٹسز نہیں ہوتے, نہ ہی کوئی ایکسپلینیشن ہوتی ہے, نہ ہی کوئی کسی کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اٹھ کر کہے کہ بھائی آپ کوئی شو کاز نوٹس دیا جا رہا ہے, جبکہ ہم تو اس اتحاد کے خالق ہیں. یہ اتحاد تو پیدا ہی ہمارے گھر ہوا تھا, ہماری کوششوں سے ہوا تھا. جناب بلاول بھٹو صاحب کی کوششوں اور کاوشوں سے بڑی محنت کر کے انہوں نے APC بلائی, اور اس میں پھر یہ جو تھا PDM جو ہے وہ تشکیل پایا. تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی پارٹی, کوئی ایک عہدیدار یا سارے مل کر بھی جو ہے وہ شو کاز نوٹس دے دیں, اور جب کہ ہم یہاں پر موجود ہیں شہر میں, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے میر صاحب کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ 26 تاریخ کو ہمارا لانگ مارچ تھا. جی, پیپلز پارٹی نے اس کے لیے بھرپور کوششیں اور تیاریاں کر لی تھی, ہم بالکل تیار تھے. اینڈ ٹائم کے اوپر ہمیں کہا گیا کہ آپ نے استعفے دینے ہیں, جبکہ ان کو پتا تھا PMLN کو کہ ہم استعفوں سے انکاری ہیں اور ہم استعفے نہیں دینا چاہتے, کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق استعفے جو ہیں اس مسئلے کا حل نہیں ہے, اور ہمیں پارلیمانی فورمز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم بلکہ یہ کہتے تھے کہ آپ عدم اعتماد لے کر آئیں, پنجاب میں لے کر آئیں, نیشنل اسمبلی میں لے کر آئیں, اور جب آپ نے جب بھی ہماری بات مانی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بات مانی ہے, تو آپ کو اور PDM کو فائدہ ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ ضمنی انتخاب میں نہیں جانا چاہ رہے تھے, ہم نے ان کو کنونس کیا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کنونس کیا کہ جناب آپ جو ہے وہ ضمنی انتخاب نہ چھوڑیں. ضمنی انتخاب میں گئے, وہاں پر PDM کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہتے. اس کے بعد دوبارہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کنونس کیا تمام PDM کو کہ نہیں, آپ کو یہ فورم بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی کامیابی ہوئی. پھر قومی اسمبلی کی جو ایک سیٹ تھی, جنرل سیٹ تھی, اس پر جب جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے حکومت وقت کو شکست دے دی, وزیر اعظم مات کھا گئے, تو اتنی بڑی کامیابیوں کو سمیٹتے, اتنی بڑی کامیابیوں کی خوشی مناتے, جو کہ PDM کے لیے بے سمجھ تو بہت بڑا کارنامے تھے, الٹا یہ پیپلز پارٹی کو پڑ گئے اور کہا کہ بھئی ہم آپ کو شوق. رائے صاحب, کیا یہ درست ہے کہ جو PDM کا ایک اجلاس تھا جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو PDM کا مشترکہ امیدوار بنانے کا فیصلہ ہوا تھا, اس میں آپ نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اگر PDM کے مشترکہ امیدوار ہوں گے فار چیئرمین سینٹ, تو پھر اپوزیشن لیڈر جو ہے سینٹ میں وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا؟ جی حمد صاحب, ایسا ہے, مطلب میں ذرا اس کو فیکٹس کو ذرا صحیح طرح سامنے رکھوں آپ کے, کہ جو سربراہی اجلاس میں اس میں یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین کے امیدوار ہوں گے, لیکن اس میں اگر فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اور وہ پینڈنگ تھا, اور اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کا میں بھی ممبر تھا, اور وہ تھا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے, کیونکہ اس میں جناب JUI بھی امیدوار تھی, اور جناب اختر مینگل صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بھی امیدوار تھے. تو وہ اجلاس جو تھا وہ ہوا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ, جس پہ میں بھی حاضر تھا. اور وہاں جب میں گیا تو میں نے جاتی ایک بات کی کہ کیونکہ آپ نے بہت مہربانی کر کے ہمیں چیئرمین شپ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے, لہٰذا میں ڈپٹی چیئرمین کے معاملے میں اپنی رائے نہیں دوں گا, تاکہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب برابر ہیں اور ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, لہٰذا جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے. وہاں پھر اچانک یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ بھئی اگر آپ کو چیئرمین مل رہا ہے تو ڈپٹی چیئرمین ایک پارٹی کو ملتا ہے, تو پھر PMLN کو جو ہے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن دے دیں. یہ اگر میں صحیح طور پر مجھے یاد ہے یہ بات جو ہے وہ شاہد خاقان صاحب کی طرف سے آئی. تو میں نے وہاں پر, میری ایک ایسی سچویشن تھی کہ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں, جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں کنفرنٹ کرتا, لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے آیا ہوں میں, تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو لیکن کیونکہ پھر معاملہ اس طرح ہوا کہ میرے دھیمے لفظوں میں یا دبے الفاظ میں احتجاج کے باوجود, یا احتجاج اگر میں نہ کہوں
تو بالکل کہ وہ میری ایک آپ یوں سمجھیں کہ خاموشی، اور اس پہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہوگا. تو میں نے دوسرے دن ہی میر صاحب ٹیلی فون کر کے شاہد خاقان صاحب کو سارا معاملہ بتایا. میں نے کہا اصل میں یہ تھی کہ وہاں مروت میں اور ایسے معاملات تھے کہ میں آپ نے کمٹمنٹ نہیں دی تھی، امیدوار تھی پارٹی. آپ نے کمٹمنٹ نہیں دی تھی؟ جی کمٹمنٹ نہیں دی تھی آپ نے کوئی بھی؟ سر میں آپ کو جی میں یہ دوسرے دن کی میں آپ کو بات کروں تو میں دوسرے دن میں نے ان پر یہ واضح کیا کہ میرا خیال ہے جی کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا آپ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں اس لیے ہیں کہ آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں. اچھا. پھر آپ کے پاس چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی بھی ہے. تو مہربانی فرمائیں کہ اس کو کنکلوڈ نہ سمجھیں، بلکہ مہربانی کر کے تو یہ پیپلز پارٹی کا ہی حق بنتا ہے آپ ان کو دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہے، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب سے بات کر لیں، اور بہتر ہوگا کہ اگر جناب آصف علی زرداری صاحب بات کریں تو ٹھیک بات ہوگی. اچھا. میرا خیال ہے ان کو بھی میسج کیا گیا جی، اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا. خاطر خواہ وہاں سے جواب نہ آیا. جی وہاں سے جواب نہیں آیا. پھر انہوں کو ہم نے اپنی ریزرویشن جو ہے نا ان کے کینڈیڈیٹ کے اوپر بھی دی. سچی بات تو یہ ہے جی، جو ابھی وہ ان کے پارلیمانی لیڈر بنے ہیں نذیر تارڑ صاحب، تو وہ ہماری پارٹی کو بھی ریزرویشن تھی. جی جی سر، اس پر بھی ہماری پارٹی کو ریزرویشن تھی. لیکن پھر اچانک جو عجیب بات ہوئی ہے، جو میں خود اس وقت تک مجھے ہضم نہیں ہو رہی بات ہو، کہ اچانک جو ہے کہ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم یہ سارے معاملات، اصل مسئلہ تو شروع ہوا نا کہ ہم استعفے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. سچی بات تو یہ ہے کہ 26 تاریخ کو کال آف ہو گیا لانگ مارچ، اور ہم نے ان سے ٹائم لیا کہ ہم جا رہے ہیں سی کے پاس. تو 3 اور 4 اپریل کی درمیانی شب جو بھٹو صاحب کی شہادت کی رات ہے، اس رات کو اچانک جو ہے وہ یہ ایک لیٹر نکال دیتے ہیں اور انڈائریکٹلی ہمیں بھجوا دیتے ہیں، جس کی ہارڈ کاپی ابھی تک میرے پاس نہیں آئی. تو وہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں نہ آپ کو شو کاز نوٹس دے دیا جائے، اور آپ نے یہ کیا اور وہ کیا، اور پھر جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سینٹ میں علیحدہ گروپ بنا کر بیٹھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اپوزیشن کو نقصان کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ایک اور بھی آج رائے صاحب، یہ نقصان رائے صاحب آج ایک اور بھی بیان آیا ہے، میں آپ کو وہ بیان سنوانا چاہتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب کا ابھی آپ نے ذکر کیا، انہوں نے آج آپ کو فرینڈلی اپوزیشن قرار دیا ہے. سنیں ان کے الفاظ کیا ہیں. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے کہ حکومتی بینچز سے اراکین اٹھ کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوں اور اپوزیشن لیڈر ان کی مرضی سے بنا ہو. تو یہ جو فرینڈلی اپوزیشن ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، حقیقی اپوزیشن چاہیے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو سینٹ میں ملے گی. تو رائے صاحب آپ کو فرینڈلی اپوزیشن قرار دے دیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ میر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے آپ کی نظر ہے پاکستان کی سیاست پر شاید ہی کسی کی ہو. یہ میرا بالکل 100% مجھ پہ کانفیڈنس ہے کہ آپ سمجھتے ہیں بہت اچھے اور باریکی کے ساتھ سیاست کو. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی فرینڈلی اپوزیشن نہ رہی ہے، نہ ہو سکتی ہے کسی کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو حملہ آور ہوگی ہے PMLN، اینڈ جسٹ فار نتھنگ. ابھی تک ہم نے تو لب کشائی نہیں کی. کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی اپوزیشن ممبران سے آپ نے ووٹ لے لیے 3، حالانکہ ان 3 ووٹوں کے علاوہ بھی ہماری اکثریت ہے. ان کے پاس کتنے ووٹ ہیں اور ہمارے ان کے پاس. اچھا رائے صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے وہ جو 3 ووٹ ہیں اس کے باوجود آپ کی اکثریت ہے. تو وہ جو دیکھیں باپ پارٹی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، وہ حکومت کی اتحادی جماعت ہے. شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کی جماعت ہے، اس سے آپ نے ووٹ لے کے اپنا نمبر پورا کیا، تو وہ کہتے ہیں جی اس لیے آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں. میں آپ کو میر صاحب ایک عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم تو میں بالکل اس میں کلیئر بات یہ ہے کہ سینیٹر دلاور صاحب سے ہم نے ووٹ لی، انہوں نے ہمیں ووٹ دی، جو کہ PMLN سے ان کا تعلق تھا. بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمارے گروپ میں انہوں نے کوئی گروپ فارم کیا، پارلیمانی گروپ، اور وہ اپوزیشن کے بینچز پر بیٹھے ہیں. لیکن میں ان سے کیا پوچھ سکتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہ پنجاب میں جب آپ نے کہا کہ ہمارے فالتو ووٹ ہیں 20-22 اور ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ سینٹ کے لیے اتارا، تو آپ نے بغیر الیکشن کے PTI کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے
बगैर हमें बताए हुए अपने लोगों को जो है आपने बगैर इलेक्शन के कामयाब करवा लिया और उसमें कामल अली आगा साहब भी बन गए, तो क्या वो कौन सी फ्रेंडली अपोजिशन आप कर रहे थे पंजाब में? और जब हम कहते हैं इस तरह के मेरे ख्याल है मामलात अगर हुए तो बहुत खुल जाएंगे। अब देखें, हम लोग गए खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर हमने ये तय कर लिया था कि एक सीट मिल सकती है JUI को, एक पीपल्स पार्टी को मिल सकती है और एक जो है ANP को मिल सकती है। वहाँ पर तय करने के बाद शाहिद खाकान साहब की पार्टी ने, और जनाब खुद क्योंकि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, एक जिम्मेदार आदमी हैं, इन्होंने अपना कैंडिडेट वहाँ पर लॉन्च कर दिया और उसकी वजह से हमारे कैंडिडेट हार गया। हमने तो इनको ताना नहीं दिया, ना कोई देना चाहिए, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि चंद दिन से एक अजीब फिजा बनाई जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस वजह से अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है, क्यों उसके खिलाफ एक बयानिया डेवलप किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे PMLN अगर ये समझती है कि वो कोई अपना बयानिया जो है वो सेल कर लेगी, तो हमारे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है और हम अभी अपने आप को बड़ा इसका पाबंद किए हुए हैं कि हम नहीं चाहते कि अपोजिशन को नुकसान हो। और जो कुछ हमने देखा है इन 6, 7, 8 महीनों में जो हमारी आंखों के सामने हुआ है, तो फिर तो वो हम सब कुछ जो है वो पब्लिक के सामने ले आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किया। और अब हम बात करेंगे उस सेनेट की करारदाद के बारे में जो अपोजिशन के 2 ग्रुप बने हुए थे आज, उसके बावजूद इन दोनों ग्रुपों ने आज सेनेट में हुकूमत को पछाड़ दिया। कैसे पछाड़ा और क्यों पछाड़ा, इस पर बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान से वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अब हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि आज सेनेट में अपोजिशन के एक मेंबर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, उनकी एक करारदाद मंजूर हुई है। हालांकि अपोजिशन 2 ग्रुपों में तकसीम थी, इसके बावजूद उनकी करारदाद मंजूर हो गई है। इस करारदाद के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है इसमें ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ मिजरेबली फेल्ड टू वैक्सीनेट द जनरल पब्लिक एंड हैज़ ओनली प्रायोरिटाइज द वैक्सीनेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एंड फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स इन द कंट्री। क्या इस पर कोई आप रिएक्शन देना पसंद करेंगे कि सेनेट की जो करारदाद है वो कह रही है कि आप आम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को वैक्सीनेशन फराहम करने में नाकाम हो गए हैं, सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को दी जा रही है? बड़ी सादा सा जवाब है जी इसका। अंग्रेजी में कहते हैं ना, द नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। जो अदाद शुमार हैं वो कुछ अपना ही उनका म्यूजिक होता है। तो किसी क्लेम या काउंटर क्लेम की बजाय ज़रा हम फैक्ट्स को देख लेते हैं। इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन के करीब 9 लाख से ऊपर तजावज़ कर गई फिगर, 1 मिलियन डोजेज वैक्सीन की लग चुकी हैं। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि प्रायोरिटाइज हमने पहले फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर को किया, फिर हेल्थ केयर वर्कर को किया और फिर सीनियर सिटीजन को। ये वही प्रायोरिटी है जो दुनिया भर में इस्तेमाल हुई है। ये कोई हमने अलग से इजाद नहीं की, इसी रविश में, इसी सीक्वेंस में चला जाता है। हाँ, अब अगला कदम और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि लाखों या ये मिलियंस की तो बात नहीं है, तो टेंस ऑफ मिलियंस की बात है, बल्कि 100 मिलियन की बात है। सो अभी सफर आगे जारी है, लगातार और वैक्सीन आ रही हैं, फराहमी हो रही है, हम खरीदारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये नंबर भी हम कैच अप कर जाएंगे। इसमें अगर ताखीर या तातुल या एक थोड़ा सा गैप आया, वो सिर्फ इस वजह से कि एक बहुत अहम और क्रेडिबल सोर्स जो थी कोवैक्स, उसकी जो हुसूली है वो वक्त पे नहीं हो पाई। उसकी अपनी वजूहात हैं, लेकिन जो थोड़ा सा अगर कह लें हिकअप सिर्फ उस वजह का है, वरना हमारे तमाम मुल्क में बड़े इफेक्टिवली और बड़े पॉजिटिव रिस्पांस के साथ हमारे सिटीजन्स वैक्सीन लगवा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम एज के ग्रुप में नीचे आते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी चंद दिन पहले हम 65 प्लस को वॉक इन कर दिया, पहले 70 को था। तो इंशाल्लाह ये फिगर आगे हम एज वाइज नीचे आते जाएंगे और ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, यही जो रेजोल्यूशन है सेनेट की, इसमें ये भी कहा गया है कि जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में 1500 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो है वो तकरीबन 8400 रुपये की 2 डोजेज़ जो हैं वो बेची जा रही हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि ये बहुत ज़्यादा कीमत है, इसको कम होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वैक्सीन या कोई भी मेडिकल जो चीज़ है उसकी फराहमी जो है वो सस्ती है, बल्कि मुफ्त होनी चाहिए, ख़ासतौर पर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। उसी हिसाब से हमारी जो गवर्नमेंट प्रोक्योर्ड वैक्सीन है ये तो फ्री है, आप
مخیر ہیں یا نہیں ہیں, آپ امیر ہیں غریب ہیں, ہر صورت آپ کو فری ویکسین مل رہی ہے اور اس کی ایڈمنسٹریشن چارج بھی کوئی نہیں ہے, تو انشاءاللہ یہ فری ہی ہے. اب چند لوگوں کے لیے اگر یہ پرائیویٹلی آ گئی ہے تو وہ بھی بات ان کی ٹھیک ہے, لیکن میں اس پہ زیادہ کچھ اس لیے نہیں بول سکتا کیونکہ اس وقت یہ معاملہ سب جوڈس ہے, کورٹ کے پاس ہے, کورٹ نے اپنی وزڈم میں ایک فیصلہ کیا ہے, ہمیں اس کو فی الحال رسپیکٹ اسی طرح کرنی چاہیے جیسے کیا کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جن لوگوں نے یہ منگوائی ہے اسپوٹنک, مثلا اسلام آباد میں IDC والوں نے منگوائی تو 24-25 لاکھ افراد کی آبادی ہے اسلام آباد شہر میں, صرف انہوں نے 900 ڈوزز منگوائی ہیں اور وہ 1-2 دن میں ختم ہو گئی ہیں, تو اس کی امپورٹ کی اجازت بڑی لمیٹڈ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے زیادہ اسپوٹنک کی ڈوزز زیادہ تعداد میں امپورٹ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے؟ عامر صاحب, ہماری طرف سے تعداد پہ کوئی پابندی یا کیپ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے, اور یہ آپ نے بڑی اچھی اور زبردست بات کر دی, بات یہ ہے کہ ایون جب ایک پرائیویٹ امپورٹر جو اس پہ بہت شور و غوغا تھا کہ جی ان کو اجازت دی جائے, لانے دی جائے, جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں, تو بات یہ ہے کہ جو گلوبل فراہمی ہے نا, جو اویلیبلٹی ہے, وہ اس وقت اتنی آسان نہیں ہے. تو جو ان کو مل گئی وہ لے آئے, شاید اور بھی لے آئے, اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ایڈیشنل جیسے کہتے ہیں پروکیورمنٹ کی ضرورت ہے. ہم پرائیویٹ پروکیورمنٹ تو پرائیویٹ سیکٹر کو ہے جی. میں اس کی مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اگر کسی کا بچہ پڑھنے جا رہا ہے کسی ایسے ملک جہاں کے ویکسین کی ضرورت ہے, ریکوائرمنٹ ہے, اب وہ اس کی عمر کی باری شاید کئی ہفتوں کئی مہینوں تک نہ آئے, اس صورت میں اگر وہ پرائیویٹ پروکیور کر کے لگوانا چاہیں, یا کوئی بزنس مین ہے وہ ٹریول کرنا چاہتا ہے اور اس کو ضرورت ہے, تو یہ ایک الگ کیس ہے. اس محدود سچویشن کے لیے یہ معاملہ ٹھیک ہے, لیکن جو پاکستان کی عمومی پاپولیشن ہے اس تک ویکسین پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ہم وہ سمجھتے بھی ہیں اور ہم وہ پہنچائیں گے. اور جو وبا کی کمر توڑنے کے لیے ایک اہم جز ہے, وہ تھوڑی سی ویکسین سے نہیں ہوگا, وہ ٹینز آف ملینز آف ڈوزز سے کم پہ نہیں پہنچے گا, وہ ہم نے پہنچنا. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب. اور وہ یہ کہہ رہے تھے آہستہ ود دی پیسج آف ٹائم پاکستان کے ہر شہری کو اینٹی کرونا ویکسین جو ہے یہ اس کی سہولت فراہم کی جائے گی, اور وہ پرائیویٹ امپورٹرز جو کہ اسپوٹنک یعنی کہ رشین ویکسین کو امپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بھی مزید یہ ویکسین امپورٹ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. اور اس سلسلے میں حکومت کو جلد از جلد یہ فیسلٹی جو ہے وہ تمام وہ لوگ جو کہ صاحب استطاعت ہیں اور افورڈ کر سکتے ہیں, تو ان کو یہ سہولت فراہم کرنے کے لیے اس کی زیادہ سے زیادہ امپورٹ کی اجازت دینی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.